السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ کے گھر آنے پر نازل فرمایا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان کے گھر کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں بھی آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی اسی طرح جاتی رہیں۔ یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنا تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی بچا ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں ہو سکتا، اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں اپنے بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشکی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہیں انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھ دیا اور مسکرا دیا اور آپ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچوں کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ، لیکن پہلے میں نے بائیں طرف سے چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، بعد میں آپ کی یہی عادت رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ روانہ ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے کھچر پر سوار ہوئیں، آپ کو ساتھ لیے۔ اب جو ہمارا کھچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا کھچر اس قدر تیز چل رہا ہے، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جو اب میں نے اس سے کہا، بے شک یہ وہی کھچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن سے دودھ بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں دودھ بہت کم ہوتا تھا اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں بددستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسری طرف لوگ تعجب کرتے رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشکی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرانے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ بھی کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ سے بات کی تو انہوں نے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا کوئی اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی۔ پھر ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت علیمہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں میرے بچے ایک دن خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچی، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ وہی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لیٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں انہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے آپ سے کہا کہ آج رات محمد کو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور پاک چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آپ نے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ بھی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ کو چند کئی واقعات بتائے جن کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ ناظرین، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی برکات عطا کر رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سعدیہ کی خچر، ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہی وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھیں، جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھیں، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اس کو تو معجزہ ہی کہتے ہیں۔ جو چیز عام فہم سے بالا تر ہو، جیسے نبی پاک ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی، ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائیں۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی برکات کے ثمرات تھے۔
اس ویڈیو میں ہم نے بے شمار حضور پاک کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔